بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ اجمعین. ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کی 8ویں دعا میں جن چیزوں کو ہم اپنے پروردگار سے طلب کر رہے ہیں، ان نعمتوں میں سے پہلی نعمت یہ ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم یتیموں پر مہربان ہوں، یتیم کے مقام کو، یتیم کے احساسات کو، اور اسی طرح سے یتیم کے خیال رکھنے کو دین مبین اسلام میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یتیم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان الیتیم اذا بکا یہتز لبکائہ عرش الرحمن. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی یتیم گریہ کرتا ہے تو اس کی فریاد سے عرش خدا کانپ اٹھتی ہے، لرز جاتی ہے. تو پھر پروردگار ملائکہ سے پوچھے گا کہ ملائکہ یہ بتاؤ کہ اس یتیم کو کہ جس کا باپ زمین میں سو رہا ہے، زمین میں دفن ہے، اسے کس نے رلایا ہے؟ تو ملائکہ کہیں گے کہ پروردگارا آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. تو پھر خود پروردگار کہے گا کہ ملائکہ جس کسی نے اس یتیم کو خوش کیا اور اسے خوشنود کیا تو یاد رکھو کہ قیامت کے دن میں اسے خوش رکھوں گا. تو عزیزان محترم، یتیم کا مقام اسلام میں بہت زیادہ عظمت کا مقام ہے. اگر اس کو ہم اس کا خیال رکھیں، اس کو ہم خوش رکھیں. اسی طرح سے اب سوال یہ ہے کہ کس طرح سے ہم یتیم کا خیال رکھیں، کیسے رکھیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث اس بات پر ہمیں نشاندہی کرتی ہے کہ آپ یتیم کے لیے مہربان باپ کی طرح ہو جاؤ. کن للیتیم کأب الرحیم، کہ یتیم کے لیے ایک مہربان باپ کی طرح بن جاؤ. اسی طرح سے اس ماہ مبارک رمضان کی 8ویں دعا میں دوسری چیز جو ہم اپنے پروردگار سے طلب کر رہے ہیں، ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ میں اطعام کریں، یعنی کھانا کھلائیں. دیکھیں عزیزان محترم، مہمان نوازی خود ایک مستحسن عمل ہے، خود ایک احسن عمل ہے، اور وہ اگر ماہ مبارک رمضان میں ہو تو اور زیادہ اس کے حسن اور اس میں جو ہے نا بہت زیادہ بافضیلت تر بن جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان میں اطعام کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان میں کسی کو کھانا کھلائے تو یاد رکھو کہ قیامت کے دن، جس دن سب کے پاؤں لرز رہے ہوں گے، قیامت کے دن پل صراط پر جس دن سب کے پاؤں لرز رہے ہوں گے، تو اس دن وہ شخص کہ جس نے ماہ مبارک رمضان میں جس نے کسی کو کھانا کھلایا ہوگا وہ ثابت قدم ہوگا، اور پل صراط کو بہت آسانی سے گزار دے گا. تو کسی نے رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس سقط نہ ہو کھانا کھلانے کی یا کسی کو اطعام کرنے کی تو وہ کیا کرے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس سقط نہ ہو، یعنی اس کے پاس توانائی نہ ہو کہ کسی کو وہ اطعام کرے یا افطار کروائے، تو پھر وہ صرف ایک کھجور یعنی نصف کھجور یا ایک پانی کے گھونٹ سے کسی کو افطار کرائے یا کسی کو کھانا کھلائے. تو اس طرح سے وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکے گا. اسی طرح سے
اس ماہ مبارک رمضان کی دعا میں تیسری چیز جو ہم اپنے پروردگار سے اس دعا میں طلب کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم افشاء سلام کریں، یعنی سلام کو آشکار کریں۔ دیکھیں عزیزان گرامی قدر، سلام در حقیقت دعا بھی ہے اور ذکر بھی ہے۔ جب آپ سلام کرتے ہیں تو کسی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اس میں پروردگار کا ذکر بھی کرتے ہیں، کیونکہ سلام دعا بھی ہے اور ذکر بھی ہے، کیونکہ سلام پروردگار کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں، در حقیقت آپ اپنے پروردگار سے یہ دعا طلب کر رہے ہیں کہ پروردگارہ تو اپنی رحمت کو اس کی طرف نازل کر، تو اپنے درود کو اس کی طرف بھیج۔ اور اسی طرح سے اگر ہم جب سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو خدا کے ذکر کو بھی انجام دیتے ہیں، تو کتنا اچھا رہے گا کہ ہم جب ایک دوسرے سے ملیں خدا کے ذکر کو بھی انجام دیں اور سلام یعنی دعا بھی ایک دوسرے کے لیے مومنین کریں۔ اور بہترین سلام وہ ہے کہ جو ہم اہل بیت علیہم السلام کی طرف بھیجتے ہیں، کیونکہ یہ وہ سلام ہے کہ جس کو خود خدا نے بھیجا ہے اور ملائکہ نے بھی جو ہے نا اس سلام کو اہل بیت علیہ السلام کی طرف بھیجا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو پروردگار اور ملائکہ اور ساتھ میں مؤمنین کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ نبی کی طرف سلام بھیجیں، کیونکہ اس سلام سے ہمارا ایک ارتباط بنے گا اہل بیت علیہ السلام سے، اور اگر یہ ارتباط مستحکم تر ہوتا چلا جائے، قوی تر ہوتا چلا جائے، تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آخری چیز جو اس دعائے مبارک میں ہم طلب کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کریم لوگوں کی صحبت اختیار کریں، صحبت الکرام، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں کہ جو تیرے بندے ہیں اور نیکوکار ہیں، کہ جو تیرے مقرب ترین بندے ہیں۔ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کی مثال کہ جو نیکوکار ہو، اس کے ساتھ بیٹھنے کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی شخص اس فرد کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ جو عطار ہے۔ دیکھیں عطار در حقیقت اس کے لباس سے اور اس کے بدن سے خوشبو آتی ہے، کیونکہ وہ عطاری کا کام کرتا ہے، خوشبو کا کام کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے اندر بھی، آپ کے لباس سے بھی خوشبو آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا جو شخص صالحین کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ان کے اعمال لامحالہ طور پر اس کے اوپر بھی آنے لگتے ہیں، یعنی اس کا کردار، اس کا رفتار، اس کا اخلاق جو ہے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ شخص بھی ان اخلاق حسنہ سے جو ہے وہ فائز ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں تیری درست طریقے سے بندگی کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔